مغربی بنگال اردو اکیڈمی کے زیر اہتمام 3 روزہ جشن 100 سالہ کیفی اعظمی کے موقع پر اقرا اردو نیوز کے نمائندہ کولکتہ کے شاعر ادیب مصنف سے کیفی اعظمی پر تاثرات جاننے کے لیے روبرو ہو رہے ہیں، جنہیں ناظرین اقرا اردو نیوز کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ معروف شاعر، ادیب، صحافی اور سہ ماہی رسالہ میزگاں کے مدیر ڈاکٹر نوشاد مومن سے نمائندہ اقرا اردو نیوز کی گفتگو۔ نوشاد مومن صاحب، اردو اکیڈمی 3 روزہ جو ہے 100 سالہ جشن کیفی اعظمی منانے جا رہی ہے۔ کیفی اعظمی پر اپنے تاثرات ذرا بتائیے ذرا۔ سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اردو اکیڈمی کے ذمہ داران، عہدیداران کا کہ انہوں نے کیفی اعظمی جیسی شخصیت پر ایک پروگرام مرتب کیا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، بلکہ تمام ہی لوگ جو لوگ علم و ادب سے وابستہ ہیں یا فلم سے بھی وابستہ ہیں، انہیں کیفی اعظمی کا نام اچھی طرح سے یاد ہے۔ کیفی اعظمی ایک ایسے اشتراکی شاعر تھے جن کی پیدائش اعظم گڑھ میں 1919 میں ہوئی تھی اور ان کا انتقال 2002 میں غالباً مئی کے مہینے میں ہوا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے انتقال کے 20 سال کے بعد ان کو خراج عقیدت پیش کرنا اردو اکیڈمی کا ایک اہم کام ہے، اور کیفی اعظمی کا شمار ہندوستان کے بلکہ بر صغیر ہند و پاک کے ایسے شاعروں میں ہوتا تھا جو اشتراکی نظام کو یا اشتراکی نظریے کو آگے بڑھانے میں ہمیشہ پیش رہے۔ ان کی شاعری کا جو محور تھا یا ان کی شاعری کا جو تانا بانا تھا، اس کا سلسلہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حوالے سے عام لوگوں، غریب، مزدور، کچلے، دبے لوگوں پر ہی کوئی مطلب وہ حوالہ بنایا کرتے تھے، اور بلکہ کہہ سکتا ہوں کہ ان کی شاعری خاص طور سے عام لوگوں کی شاعری ہوا کرتی تھی۔ اور جب انہوں نے شاعری میں جو کامیابی حاصل کی، اس کے بعد جب وہ فلموں میں گانے لکھنے لگے تو رومانی گیت اور انقلابی نظموں کے حوالے سے انہوں نے اپنی منفرد شناخت بنائی، اور ایسی شناخت بنائی کہ مجھے یاد ہے کہ فلم شہید کا کوئی گانا تھا، اس کو انہوں نے قلم بند کیا تھا، اور وہ گانا اتنا سپر ہٹ ہوا۔ کون سا گانا تھا وہ؟ میرے خیال سے وہ مجھے تو وہ گانا یاد نہیں ہے، لیکن غالباً شہید فلم میں ان کا کوئی گانا تھا جو بہت کر چلے فدا جاں وطن ساتھی، اس طرح سے کچھ ہے، یا پتہ نہیں ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں آ رہا اس وقت۔ بہرحال مطلب کہنے کی بات یہ ہے کہ وہ انقلابی گانے کے لیے بہت ہی مشہور تھے، اور انہوں نے ایسے گانے لکھے کہ پوری انڈسٹری میں اس کی بڑی سراہنا کی گئی، اور عام طور پر لوگوں نے یہ کہا کہ بھائی کیفی اعظمی اتنا اچھا، اتنا عمدہ شاعری کر سکتا ہے۔ وطن پرستی کا جو اظہار ان کی شاعری میں ہوتا تھا، وطن دوستی کا جو اظہار ہوتا تھا، جو بھائی چارگی کا اظہار ہوتا تھا، وہ بہت ہی کم لوگوں میں میسر ہوئی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ کیفی اعظمی کو خراج عقیدت پیش کرنا اردو اکیڈمی کا ایک اہم کام ہے، اور یہ سلسلہ دیگر علاقوں میں بھی کیا جانا چاہیے۔ حالانکہ دیگر ریاستوں میں کیفی اعظمی کے سلسلے میں بہت پہلے انتقال کے بعد یا ان کے انتقال کے کچھ دنوں کے 5 سال یا 10 سال کے بعد مختلف علاقوں میں ہر جگہ پورے ہندوستان میں جشن منایا گیا، جس میں ایک مطلب سیمینار بھی کیا گیا۔ ہرچند کے مغربی بنگال میں ایسا کوئی کام نہیں کیا گیا 2002 کے ان کے انتقال کے بعد۔ تو بہرحال اگر اردو اکیڈمی یہ کام کر رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ قابل سراہنا ہے، قابل قدر ہے، اور اس کے لیے ہماری جو اردو اکیڈمی کے جو عہدیداران ہیں وہ سبھی کے سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ صاحب کے کچھ اشعار جو ہے وہ ذرا۔ دیکھیے، کیفی اعظمی صاحب کے جو اشعار ہیں بہت ہیں، لیکن مجھے جو سب سے اچھا شعر جو ان کو پسند آیا ہے، تم جو اتنا مسکرا رہے ہو، تم جو اتنا مسکرا رہے ہو، کیا غم ہے جس کو چھپا رہے ہو۔ بہت ہی مشہور شعر تھا اور مجھے بہت ہی پسند ہے۔ اور جھکی سی نظر بے قرار ہے کہ نہیں، یہ بھی بہت مشہور ان کا کلام رہا ہے۔ اور اس طرح سے متعدد اشعار ہیں ان کے۔ جو پسند کی جو بات ہے تو میں یہی کہوں گا کہ تم جو اتنا مسکرا رہے ہو، کیا غم ہے جس کو چھپا رہے ہو، یہ مجھے بہت پسند ہے۔ اور اس طرح کے مطلب اشعار کہنے والے جس سے ایک براہ راست
सिलसिला जो है कि आवाम से उनका जो जुड़ता था, वो ऐसे अशार वो कहा करते थे जिसमें उदासी भी थी, जिसमें खुशियाँ भी थी, जिसमें खुशियाँ भी थी। तो तमाम चीज़ें उनकी शायरी में मिल जाती हैं। और सबसे ज़्यादा जो अहम बात है कि उसकी शायरी में वतन की मिट्टी, बहुत वतन से मोहब्बत की जो एहसास था वो बहुत ही ज़बरदस्त था। और यही सबब है कि आज भी हमारे कैफ़ी आज़मी जितने मशहूर कल थे, आज भी उतने ही मशहूर हैं, उतने ही याद किए जा रहे हैं। और ये सही बात है कि शख्स का इंतकाल होता है, किसी शख्सियत का नहीं, क्योंकि शख्सियत अपनी खिदमत के हवाले से, अपने कारनामों के हवाले से जाना जाता है। और कैफ़ी आज़मी भी ऐसी शख्सियत थी जिनकी खिदमत, जिनकी शायरी, जिनका अदब में जो कंट्रीब्यूशन है, उसके हवाले से वो जाने जाते हैं। और यही सबब है कि आज तक लोग उन्हें भुला नहीं।